حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حابیل اور دوسرے کا نام تھا قابیل۔ ان دونوں کا ایک بات پر اختلاف ہو گیا۔ اختلاف اس بات پر ہوا کہ ایک ہی لڑکی سے یہ دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ قابیل نے کہا کہ اس لڑکی سے میں نکاح کروں گا، حابیل نے کہا کہ اس لڑکی سے میں نکاح کروں گا، اور حق تھا حابیل کا، قابیل کا حق نہیں تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور ایک بیٹا ایک بیٹی، پھر بعد میں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اس میں بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ تو پہلے بیٹا اور بیٹی میں سے جو بیٹا ہوتا تھا وہ بعد والی جو بیٹی ہوتی تھی اس سے نکاح کرتا تھا، بعد والا جو بیٹا ہوتا تھا وہ پہلے والی بیٹی سے نکاح کرتا تھا۔ اس دور میں یہ ترتیب تھی۔ تو حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنا زیادہ خوبصورت نہیں تھی، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اب قابیل نے نکاح کرنا تھا اس لڑکی کے ساتھ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، لیکن اس نے کہا کہ میں نے اسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے جس جو میرے ساتھ پیدا ہوئی۔ اس بات پر اختلاف ہوا، اور اختلاف کی نوبت جب یہاں تک پہنچی کہ آدم علیہ السلام تک معاملہ پہنچا، تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ تم دونوں قربانی کرو۔ اور اس دور میں قربانی یہ ہوتی تھی کہ جو چیز بھی قربان کرنی ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دو، آسمان سے آگ کا ایک شعلہ آئے گا جو اس کو جلا دے، یہ علامت ہے کہ اس بندے کی قربانی قبول ہو۔ اب دونوں نے قربانی کی۔ جو حابیل تھا وہ جانور چراتا تھا، جانور پالتا تھا، جو قابیل تھا یہ زراعت پیشہ ذمہ دار آدمی۔ تو حابیل نے اپنے جانوروں میں سے سب سے عمدہ جانور چنا اور اس کی قربانی۔ قابیل نے اپنے غلے میں سے سب سے گھٹیا غلہ اٹھایا اور اس کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ آسمان سے آگ آئی، حابیل کی قربانی کو جلا دیا اور قابیل کی قربانی ویسے پڑ گئی۔ اب قابیل کو غصہ آیا تو اس نے دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بھائی کو کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بھائی نے کہا کہ میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اس لیے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے، جو پرہیزگار نہ ہو اس سے قبول نہیں کرتا۔ اس سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قربانی کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ جانور ذبح کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف جانوروں کو قبول نہیں کرتا ہے، ہر بندے کی قربانی کو قبول نہیں کرتا، اس سے قبول کرتا ہے متقی لوگوں سے کرتا ہے، پرہیزگاروں سے۔ تو مقصد اس قربانی کا بھی یہی ہے کہ ہم بھی پرہیزگار بنیں اور قربانی کریں، یا قربانی کرنے کے ساتھ ہم اپنے گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، یہ مقصد ہے قربانی کرنے کا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے قبول کرتا ہے، باقی لوگوں سے نہیں کرتا۔ تو ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، جیسے جی چاہتا ہے ویسے زندگی گزارتے ہیں۔ قربانی کے دن آتے ہیں تو جانور ذبح کر کے، جانور خرید کے اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری بخشش کے لیے کافی ہے۔ اب یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے جو جانور ذبح کیا ہے وہ اللہ کا قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ بکرے کی گردن پر، بیل کی گردن پر چھری چلا رہے ہو تو اس وقت اپنی خواہشات پر بھی چھری چلا رہے ہیں۔ جیسے اس کو ذبح کر دیا ہے ایسے گناہوں کو بھی ذبح کر دیں۔
کہ آج کے بعد گناہ نہیں کرنا۔ اس لیے حابیل اور قابیل نے قربانی کی تھی، یہ انسانیت کا ابتدائی دور ہے۔ پھر اس کے بعد ادریس علیہ السلام، یہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پردادا تھے اور حضرت شیس علیہ السلام کے نواسے تھے۔ ان کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی، 70 زبانوں پر ان کو عبور حاصل تھا، 30 صحیفے اللہ نے ان پر نازل فرمائے تھے۔ تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو قربانی کرنے کا حکم دیا تھا کہ تم قربانی کرو۔ تو ادریس علیہ السلام نے بھی قربانی کی۔ بعد میں پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا تو اس کی صورت بدل گئی۔ پہلے مال قربان کرو، جانور قربان کرو، کچھ بھی صدقہ کرو، یہ قربانی تھی۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب بیٹے کو قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، یعنی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اس کی گردن پر چھری چلا دی۔ اللہ کے حکم سے چھری نہیں چلی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار تھے، 100% اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے اوپر تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ملا تو اپنے بیٹے کو لے کر مینار کی طرف گئے تو شیطان بڑا پریشان ہوا۔ شیطان نے کہا کہ یہ کیا ہو؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، اتنا اللہ کی محبت، اتنا اللہ کا قرب۔ تو شیطان کو فکر لائے ہوئی کہ اس میں کچھ خلل ڈالنا چاہیے۔ تو شیطان نے کوشش کی کہ انسانی شکل میں دوڑتا ہوا حضرت حاجرہ کے پاس گیا، ان کو کہتا ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ لکڑیاں چننے کے لیے گئے ہیں، کام کاج کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے ذبح کرنے کے لیے۔ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ایک اسماعیل ہے، سینکڑوں اسماعیل قربان ہیں۔ وہاں سے وہ پریشان ہو کر نکلا کہ یہاں تو میرا دور نہیں چلا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے گیا اور ان کو کہنے لگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بڑھاپے میں آپ کو بیٹا ملا ہے، آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں، یہ آپ کا سہارا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان مردود ہے اور مجھے اس کام سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر کنکریاں ماری تھی، 3 جگہوں پر آیا تھا، 3 جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماری۔ اور آج بھی جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں وہ 3 جگہوں پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ تو شیطان نے وہاں بھی کوشش کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو خراب کر دے۔ اور آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جدید تعلیمی یافتہ ہیں، اپنے آپ کو مذہبی اسکالر بھی کہلواتے ہیں، وہ ان دنوں میں بہت زیادہ شور کرتے ہیں کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ جانور قربان کرتے ہو بہت زیادہ مال ضائع ہو جاتا ہے، جانوروں کا نقصان ہو جاتا ہے، مال کا نقصان ہو جاتا ہے، لہذا جانور کی قربانی نہ کرو، تم اس کی جگہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرواؤ، تم کسی غریب کو راشن دے دو، تم کسی اور رفاہی کام میں، لوگوں کی سہولت کے کام میں کچھ پیسے دے دو۔ اور بہت سارے لوگ ان کی ان باتوں میں آ بھی جاتے ہیں اور قربانی نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جو فرمایا ہے اس میں آپ نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ 10 ذی الحجہ کو اللہ کو خون بہانے سے زیادہ معبود کوئی عمل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون بہانا ہے، خون بہے گا جانور کو ذبح کرنے سے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون کا قطرہ جو ہے، جانور کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا
یہ قربانی مقصود ہے، جانور کا ذبح کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اسی کو پورا کرنا واجب ہے جو بندہ صاحب حیثیت ہے، جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے یہ پورا کرنا ضروری ہے۔ جیسے شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی، یہ اسی نسل سے ہے یہ آج کے مسلمانوں کی قربانی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد غریب سے ہمدردی نہیں ہے، وہ غریب کے ہمدرد نہیں ہے، ان کو مسلمانوں کی یا قوم کی فکر نہیں ہے، ان کو ضد ہے اسلام کے ساتھ، ان کو بغض ہے اسلام کے ساتھ۔ ورنہ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں، یہ آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں چلتی ہیں کہ بھائی تم حج کرنے کے لیے 5 لاکھ خرچ کر کے جاتے ہو، اتنا لمبا سفر کر کے جاتے ہو، تم اپنے پڑوس میں دیکھو تمہارا حج ہو جائے گا، یعنی کسی غریب کی مدد کرتے ہو تمہارا حج ہو جائے گا۔ یہ حج اور عمرہ اور قربانی ان چیزوں کے مقابلے میں یہ کیا جاتا ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں۔ کوئی بندہ 2 لاکھ کا 1 لاکھ کا ٹیلی فون موبائل خریدتا ہے، آئی فون، اس کو کوئی نہیں کہتا کہ یار یہ نہ خریدو، کسی غریب کی مدد کرو۔ میچ ہوتے ہیں کرکٹ کے، اس میں ٹکٹیں بلیک میں بیچتی ہیں اور ہزاروں لاکھوں میں بکتی ہیں، اس میں کوئی نہیں کہتا کہ یار یہ نہ کرو اور تم کسی غریب کی مدد کر دو۔ صرف یہ نہیں، عیسائی، یہودی، ہندو اور بھی بہت سارے مذاہب ہیں جو جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان کے تہوار ہیں۔ کچھ لوگ مچھلیوں کو مارتے ہیں، کچھ لوگ پرندوں کو مارتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان کے تہوار ہیں، ان کے تہواروں پہ بھی ہم کو یاد نہیں آتا کہ یہاں نہ خرچ کرو، اس مال کو ضائع کرو، کسی غریب کو دے دو۔ اسی طریقے سے بہت سارے کام ہیں، تو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے ایک گاڑی آپ کے پاس تھی، سستی تھی، آپ کا گزارا ہوتا تھا، آپ نے اتنی مہنگی گاڑی کو خریدی، آپ کسی غریب کو دے دیتے، یہ کوئی نہیں کہے گا۔ صرف قربانی، حج اور عمرہ، ان 3 چیزوں کا جب موقع آئے گا پھر یہ شور مچائیں گے کہ یہ نہ کرو کسی غریب کی مدد کر دو، یہ نہ کرو کسی غریب کی مدد کر دو۔ ان کو غریب سے ہمدردی نہیں ہے، ان کو ضد ہے اسلام کے ساتھ، ان کو بغض ہے اسلام کے ساتھ، اس لیے وہ یہ شور مچاتے ہیں۔ تو اس لیے قربانی کرنا مقصود ہے، قربانی ہی کی جائے گی۔ اس کی جگہ پر آپ مال خرچ کرتے ہیں تو آپ کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی قربانی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ یہ ہے کہ وہ جہاد کے لیے انہوں نے گھوڑے پالے ہوئے تھے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے گئے تو ان کی عصر کی نماز ان کو بھول گئی۔ جب یاد آیا تو پھر فرمانے لگے کہ یہ مال تھا جس کی وجہ سے، جس کے اندر مشغولیت کی وجہ سے میری نماز رہ گئی، اللہ کا حکم رہ گیا، اس لیے انہوں نے گھوڑوں کو قربان کر دیا۔ یہ مال جس نے اللہ کے نام سے، اللہ کی یاد سے غافل کیا، اس کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ قربانی کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم مال کے اندر گر جاتے ہیں، دنیا کے اندر ایسے گر جاتے ہیں کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں تاکہ اس مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے، کیونکہ مال کی محبت جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور انسان کو جہنم میں لے جائے۔ دنیا کی محبت، دنیا کو جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا تو وہ کہے گی کہ اللہ میں اکیلی نہیں جاتا۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المرء مع من احب، وہ بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ قیامت کے دن جائے گا۔ میں اکیلی کیوں جاؤں، میرے ساتھ محبت کرنے والوں کو بھی میرے ساتھ ملے اور اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو لے جائے گا۔ تو اللہ نے اس مال کی محبت کم کرنے کے لیے زکات کا حکم دیا ہے، صدقے کا حکم دیا ہے، صدقۃ الفطر کا حکم دیا ہے، قربانی کا حکم دیا ہے۔ یہ مقصد ہے کہ مال کی محبت کم ہو جائے۔ اگر مال کی محبت بڑھتی رہے، یہ خرچ کرنے کا حکم نہ ہو تو پھر انسان کو یہ مال ہلاکت پہ گڑنے لگے۔ یہ یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ مال یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ تم دل لگاؤ اور ایسا لگاؤ کہ یہ مال تمہیں جہنم میں لے۔ اس
کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی ہے. 10 سال مدینے میں رہے اور ہر سال قربانی کی ہے. آپ اپنی وفات کے وقت، وفات سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے وصال کے بعد میری طرف سے ہر سال قربانی کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہر سال 2 مہینوں کی قربانی کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا. تو یہ قربانی ایک عام عبادت ہے. اسی عبادت کو کرنے سے اللہ کی رضا ہے، خون بہانے سے اللہ کی رضا ملے. اگر ہم مال خرچ کریں گے، پیسے خرچ کریں گے، کسی اور کام میں خرچ کریں گے، اس کا ثواب ہوگا، لیکن قربانی کا حکم پورا نہیں ہوگا. جو اللہ نے قربانی واجب کی ہے یہ حکم پورا نہیں ہوگا. قربانی کس پر واجب ہے؟ تو اس کا ایک نصاب ہے. ایک نصاب جو زکات کا ہے. بعض لوگ یہی سمجھ لیتے ہیں کہ جو نصاب زکات کا ہے وہی قربانی کا ہے. ہمارے اوپر زکات نہیں ہے تو قربانی بھی نہیں ہے. قربانی کا نصاب الگ ہے، زکات کا نصاب الگ ہے. زکات کے نصاب میں 4 چیزیں آتی ہیں. اس میں آتا ہے سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت. کوئی بھی چیز تجارت کے لیے آپ نہیں ہے. اور جو قربانی اور صدقۃ الفطر کا نصاب ہے اس میں 5 چیزیں آتی ہیں. 4 وہی چیزیں ہیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے وہ بھی ساتھ شامل ہے. ضرورت سے زائد سامان کیا ہوتا ہے؟ بستر ہوتے ہیں، برتن ہوتے ہیں جو سال میں 1 مرتبہ استعمال نہیں ہوتے، ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں. ایسی بہت ساری غیر ضروری چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں. گاڑی، ایک گاڑی ہے اس سے ضرورت پوری ہوتی ہے، اس میں 2 رکھی ہوئی ہیں، اس کی مالیت بھی اعتبار بھی آئے گا. مکان ایک ہے، اس سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس میں 2 رکھے ہوئے ہیں، اس کی مالیت پر بھی یہ قربانی آئے گی. تو یہ ساری چیزیں نصاب میں ملا کر اگر 52.5 تولا چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، جس کی قیمت تقریباً 40,000 کے قریب ہے، اتنی مالیت اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، اس میں قربانی کرنی ہے. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم ملازم ہیں، ہماری تنخواہ ہے 40-50 ہزار ہے، تو وہ تو ہم جیسے ہی لیتے ہیں ہمارے ضروری کاموں میں خرچ ہو جاتی ہے. تو علماء نے لکھا کہ اگر قربانی کے 3 دنوں میں آپ کے پاس وہ تنخواہ آ گئی اور آپ نے کسی کا قرض نہیں دینا اس میں سے، تو آپ کے پاس نصاب کے برابر پیسے آ گئے تو آپ کو قربانی واجب ہوگی، آپ کو قربانی کرنی ہوگی. تو اس لیے ایسے لوگ جو ملازم ہیں، جن کی تنخواہیں ہیں اور نصاب سے زیادہ ان کی تنخواہ بڑھتی ہے، تو ان کو بھی قربانی کرنی چاہیے. اس لیے قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے. وقت زیادہ ہو گیا. ایک آخری مسئلہ، قربانی کا جو بڑا جانور ہوتا ہے اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں. اونٹ، گائے، بھینس، ان میں 7 حصے ہو سکتے ہیں. 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، 7 سے کم ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں کسی ایک حصے میں 2 شریک نہ ہو. بہت سارے لوگوں نے یہ مسئلہ بھی پوچھا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر قربانی کرتا ہوں، آدھے پیسے میرا بھائی دیتا ہے، آدھے میں دیتا ہوں، ہم ایک قربانی کر لیتے ہیں. تو اگر انہوں نے اس ایک حصے میں دونوں بھائی شریک ہیں تو پھر ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی اور بھی کسی کی نہیں ہوگی. اس لیے ایک حصے میں 2 شریک نہیں ہو سکتے. کم سے کم ایک حصے کا ایک مالک ہونا چاہیے. 2 کا بھی ہو سکتا ہے، 3 کا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ جتنا ہو. لیکن 7 سے کم حصے جو بنانے ہیں وہ جتنے شریک ہوتے ہیں اتنے حصے بنیں گے. اگر وہ 7 بنانا، مثال کے طور پر 3 آدمی ایک بیل قربان کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر 7 حصے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم 3 اپنے طرف سے کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے 3 حصے ہوں گے. یہ قربانی جائز ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت آپ 3 بندے ہیں تو اس کے پہلے 7 حصے کریں پھر ان کو 3 بندوں میں تقسیم کریں، یہ ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس میں غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ 7 پورے کرنے ہیں پھر اس کے بعد کم لوگوں میں شریک کرنے ہیں، تقسیم کرنے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر 3 بندے ہیں تو 3 بندے کر سکتے ہیں. اکیلا بیل، اکیلا ایک اکیلا بندہ بھی کر سکتا ہے.
اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی طرف سے 100 اونٹ ذبح کیے. تو اکیلا بندہ بھی کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 4 5 6 7 تک کر سکتے ہیں. 7 بندے ہوں گے تو 7 حصے ہوں گے، اتنا کم ہوں گے اتنا کم حصے ہوں گے. 7 حصے بنانا ضروری نہیں ہے. تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے